تو میرے محترم سامعین، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر اعتبار سے کامل بنایا، کوئی نقص نہیں رہنے دیا۔ آج اگر کوئی دین میں نقص سمجھے تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے، یاد رکھنا۔ آج اگر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے اور کہے کہ صحابہ تو فارغ نہیں تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ہم کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ حضرات صحابہ کرام سے بڑا اس دھرتی کے اوپر کوئی بھی عاشق نہیں ہے۔ حضور کے جو کمالات ہیں، اوصاف ہیں، ان کو اگر جمع کیا جائے یہ تو بڑی ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو ہمارے مشائخ نے 4 ایسے کمال بتائے ہیں، ایسی صفات حضور کی بتائی ہیں کہ یہ بنیاد ہیں اور ان کے اوپر ساری صفات کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے تو حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم کامل عطا فرمایا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں کسی بھی انسان کے شاگرد نہیں ہیں، کسی بھی انسان کے، اور علم سب سے کامل ہے۔ یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی سمجھا دوں۔ حضور کا لقب ہے امی۔ کیا لقب ہے؟ اچھا، یہ آگے والے نہ بولیں، پیچھے والے بولیں، امی کا معنی کیا ہے؟ بس ایک آدھ تھوڑا سا بولے ہیں، یہی تو میں نے بتانا تھا۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، توبہ نعوذ باللہ، ان پڑھ، یہ لکھنے والے ان پڑھ، یہ ذہن رکھنے والے ان پڑھ، انہیں پتہ ہی نہیں امی کا معنی کیا ہے۔ یاد کر لو، امی کا معنی یہ ہے کائنات میں جس کا کوئی استاد نہ ہو اور خود خدا جس کا استاد ہو۔ امی کا معنی یاد کر لو، کیا معنی ہے؟ کائنات میں جس کا اور خود خدا جس کا استاد ہو اسے امی کہتے ہیں، اور یہ شان میرے کملی والے پیغمبر کی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی استاد کی کاریگری دیکھنی ہو، اس کی قابلیت دیکھنی ہو تو شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے، ہیں جی۔ اللہ کا علم کامل ہے تو جو اللہ کا شاگرد ہے اس کے علم میں نقص رہ جائے گا کوئی؟ بولو تو صحیح۔ جبریل امین بھی حضور کے استاد نہیں ہیں، وہ تو بیچ میں واسطہ ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ دیکھو، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو یہ لاؤڈ سپیکر تو نہیں آپ کو سنا رہا، میں نہ بولوں تو یہ بھی نہ بولے گا۔ اب کوئی کہے جی نہیں جی میں تو لاؤڈ سپیکر کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، لاؤڈ سپیکر کی تقریر سن کے آیا ہوں، تو آپ کہیں گے پاگل ہو، یہ بتاؤ پیچھے بول کون رہا تھا؟ صحیح ہے نا بات؟ تو اسی طرح جبریل امین تو پیغام لا رہے ہیں، پیغام دے کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ استاد ہیں اپنے محبوب کے، اور دنیا والوں میں کوئی اس کا استاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ غار حرا میں جبریل امین جب پہلی وحی لے کر آئے، اللہ اکبر، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، جبریل امین نے آ کر میرے محبوب کو اپنی باہوں میں دبایا اور عرض کیا پڑھیے اقرأ۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے۔ آپ کا استاد کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھیے، میں تو پیغام لے کے آیا ہوں۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نون سے مراد دوات ہے جس میں سیاہی ڈالی جاتی ہے، والقلم، اور قلم سے مراد قلم ہے، جس طرح قلم دوات سے سیاہی لے کر کاغذ پہ لکھتا ہے، بالکل اسی طرح نبی بھی اللہ سے علم لے کر مخلوق میں تقسیم کرتا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زبان میرے پیغمبر کی ہوتی ہے، پیچھے بات میری ہوتی ہے۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو میں حکم دیتا ہوں، وہی کہتا ہے میرا محبوب۔ وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، وہی کی اتباع کرتا ہے، جو میں کہتا ہوں میرا محبوب وہی کہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کتنے مقام پہ فرمایا قل فرما دیجئے، اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے، بات اللہ کی ہے، محبوب آپ فرما دیجئے زبان سے، تاکہ اس بات کے اندر اور بھی چاشنی آ جائے، اور بھی محبت آ جائے اس کے اندر۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم کامل ہے۔ ہماری سائنس میڈیکل جو چیزیں آج ہمیں بتا رہی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ 1400 سال پہلے چیزیں بتا دی۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ صحت کے حوالے سے ہیں جی، اور اسی طرح قرب قیامت کے حوالے سے میرے محبوب نے جو نشانیاں بتائی ہیں، بہت ساری تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور بہت ساری آنے والے وقت میں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور دنیا حیران ہے کہ وہ پیغمبر جس کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات سچ ہے، اور اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ بات تو کافر بھی مانتے تھے کہ حضور کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے کامل علم عطا فرمایا، اور جو پھر حضور کے آگے شاگرد ہیں وہ بھی کامل ہیں یا ناقص ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 سال ان کو پڑھایا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر، اور 10 سال مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے کے اوپر۔ 23 سال حضور سے دین سیکھا، علم سیکھا۔ تو جو حضور کے شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے سب تن پاک اور سب کامیاب۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، ان میں کوئی 2-4 اگر آپ کہتے کامیاب ہوئے، توبہ نعوذ باللہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو حضور کے شاگرد سارے کے سارے، بولو بھئی، حضور کے شاگرد سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اب تو حیرانگی ہونی بھی نہیں چاہیے آپ کو، ماشاءاللہ، جیسے ہمارا رزلٹ اب سارا کا سارا ہی کامیاب ہے۔ اندھے لولے لنگڑے جنہوں نے سکول کا منہ نہیں دیکھا وہ بھی 1000 نمبر لے گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں نہیں؟ ایسے ہوا یا نہیں؟ ایسا رزلٹ میں نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تمہارے یہ بالکل جو جاہل، جو انگوٹھا چھاپ، یہ سارے کامیاب، اور جنہوں نے حضور سے پڑھا ہے ان کے اوپر تمہیں شک ہے کہ وہ ناکام ہے۔ یاد رکھو، حضور بھی کامل ہے، حضور کا علم بھی کامل ہے، اور جو حضور کے شاگرد ہیں وہ بھی کامل ہے، اور وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے ہر مسئلہ پوچھا، اور کبھی ہم نے شرم محسوس نہیں کی۔ قرآن اترتا تھا، حضور ہمارے سامنے تلاوت فرماتے، ہم پوچھتے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کس صورت میں رکھنا ہے، کون سی آیت سے پہلے، کون سی آیت کے بعد، کس سپارے میں رکھنا ہے۔ ایک ایک بات ہم نے حضور سے پوچھی، اور اسی ترتیب سے ہم نے قرآن پاک کو رکھا، اور ایک ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ آج